آپ کی فضائل، آپ کے احکام، آپ کی زندگی سے متعلقہ مسائل بہت ہی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متعلق بہت ساری ترغیبی باتیں، آپ کے ساتھ حسن سلوک کے مسائل، عورتوں کے ساتھ نرمی، اچھے اخلاق کے مسائل اللہ کے نبی نے بہت کھل کر بیان فرمائے۔ آپ کے نام سے قرآن کریم میں مستقلاً صورتیں اتری۔ سورہ مریم عورت کے نام پر ہے، سورۃ النساء عورتوں کے نام پر ہیں۔ احادیث میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل کھول کھول کر بیان فرمائے۔ روایتوں میں کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں، آپ کو انداز ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیسا تھا، اللہ کے حبیب کے آنے سے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، جس وقت 4 مہینہ 10 دن کی عورت کی عدت اتری، اگر شوہر مر جائیں تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن کی ہے، بشرطے کہ وہ عورت حاملہ نہ ہو۔ اگر حمل ہے تو پھر اس کے حمل کا پورا ہو جانا یہ اس کی عدت ہے۔ جب عورت کی عدت کا مسئلہ قرآن کریم میں اترا تو کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی لمبی مدت ہو گئی، 4 مہینہ 10 دن کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو عائشہ نے فرمایا کہ تم دور جاہلیت کی عدت کو بھول گئی، تم پر کیسا ظلم ہوتا تھا۔ فرمایا شوہر جب مر جاتا تو عورت کو ایک چھوٹی سے روم میں، چھوٹی سی کوٹھری میں، جو بالکل چھوٹا ہوتا تھا، جس کی کوئی کھڑکی نہیں سوائے ایک دروازے کے، اس میں عورت کو بند کر دیا جاتا۔ 1 سال تک عورت غسل نہیں کر سکتی تھی، 1 سال تک عورت کپڑے نہیں بدل سکتی تھی، 1 سال تک عورت کنگا نہیں کر سکتی تھی، 1 سال تک عورت سر میں تیل نہیں لگا سکتی تھی، کوئی مل نہیں سکتا تھا، نہ وہ کسی سے مل سکتی تھی۔ کھانے کا نظام یہ ہوتا کہ جانوروں کی طرح دروازوں پر رکھ دیا جاتا اور عورت دروازہ کھول کر کھانا لے لیتی۔ جب 1 سال پورا ہوتا تو گاؤں کے جو چودھری ہوتے، جو بڑے ہوتے، وہ آتے، دروازہ کھولتے، عورت کو باہر نکالتے، سب کے بیچ میں عورت کے کپڑے اتارے جاتے اور پھر ایک بکرا لایا جاتا اور اس عورت کو مجبور کیا جاتا کہ اپنے بدن کو اس جانور کے ساتھ رگڑو، مس کرو، گھسو۔ سال بھر کی غسل نہ کرنے کی وجہ سے عورت کی گرمی سے وہ بکرا مر جاتا تھا۔ اتنی سخت عدت تھی عورتوں کی دور جاہلیت میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تم ان دنوں کو یاد کرو اور میرے نبی کے دیے ہوئے احسان کو یاد کرو کہ آقا نے آ کر 1 سال نہیں 4 مہینہ 10 دن کی عدت رکھی۔ آقا نے فرمایا عورت اس میں غسل بھی کر سکتی ہے، عورت اس میں کنگا بھی کر سکتی ہے، عورت اس میں اپنے بال کو بھی صاف کر سکتی ہے، عورت اپنے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، عورت اپنے سارے کام کو اپنے مکانوں میں کر سکتی ہے، حتیٰ کہ کما کر لانے والا کوئی نہیں، اولاد نہیں اور کوئی خرچ کرنے والا لانے والا نہیں ہے، کھیت میں جانے والا کوئی نہیں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیوہ عورت کھیت میں بھی جا سکتی ہے، ہاں البتہ شام کو مکان پہ آ جائیں، رات اپنے مکان پر گزاریں۔ عائشہ فرماتی ہے میرے نبی نے تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا۔ بیہقی شریف میں ایک واقعہ اور ملتا ہے، ایک صحابی ایمان لائے، اللہ کے حبیب کے پاس آ کر بہت رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی وجہ بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، میرے دور جاہلیت کا ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں بہت روتا ہوں۔ فرمایا کیا واقعہ؟ میری بیوی حاملہ تھی، مجھے سیریا کا سفر تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا
کہ میں ایک لمبی مدت کے بعد آؤں گا، وہ زمانہ فلائٹوں کا نہیں تھا، شام کا سفر تھا، میں ایک لمبی مدت کے بعد آؤں گا، تیرے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں یہ وصیت و نصیحت کر کے نکل گیا۔ 9 سال کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ایک خوبصورت لڑکی پانی کا گلاس لے کر حاضر ہوئی، مجھے پانی دیا، بڑے اخلاق سے مجھے بلایا۔ میں نے کہا وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جس کو اللہ نے ایسی بچی دی ہو۔ میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ یہ محلے میں کس کی بیٹی ہے۔ بیوی نے بات چھپائی، کچھ نہیں کہا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 2-3 دن کے بعد بیوی نے بتایا اگر برا نہ مانو تو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ میں حاملہ تھی، میرے کوکھ سے میں نے لڑکی کو جنم دیا، میری مامتا کیسے گوارا کرتی؟ ماں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے سانپ بھی جنم لیتا ہے، ماں اسے بھی پالتی ہے۔ ماں کی محبتیں، ماں کی مایا، ماں کی ہمدردی، ماں کا پیار، ماں کا دلار دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ آخر یہی تو وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، اور باپ کا نام 1 مرتبہ لیا۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ ماں کا نام 3 مرتبہ اس لیے لیا کہ ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے جس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ ایک حمل کی مصیبت جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں، ایک بچہ جننے کی مصیبت جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں، اور ایک دودھ پلانے کی مصیبت جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ ان 3 مصیبتوں میں ماں اکیلی مصیبت جھیلتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ نام لیا، اور اس کے بعد تعلیم کا مسئلہ آتا ہے اور وہ باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے باپ کا 1 مرتبہ نام لیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی، ایک عورت تھی جو حضرت سے بیعت ہوئی تھی، بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک نوائی کا لڑکا، اکلوتا لڑکا تھا۔ ہوا یہ کہ جب باپ نہیں ہوتے ہیں نا تو بچوں کی تربیت کم ہوتی ہے۔ اس بچے کی تربیت بھی کم ہوئی، یتیم بچہ تھا، تربیت کم ہوئی، غلط صحبت مل گئی، آوارہ ہو گیا، شراب کے نشے میں رہنے لگا۔ ماں بہت سمجھاتی، اپنے شیخ کے پاس لے جاتی، شیخ بار بار نصیحت فرماتے، لیکن طبیعت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنا شراب کا عادی بنا کہ شراب پیتے پیتے بستر میں چلا گیا، بیمار پڑ گیا، پاؤں لڑکھڑانے لگے، موت نظر آنے لگی۔ واقعے میں لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہنے لگا ماں زندگی جہالت میں گزری ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، دین میں نے پڑھا نہیں، تیری بات مانی نہیں، شیخ کی بات بھی نہیں مانی، میں موت کے دہانے پر ہوں، تم اپنے شیخ کو بلا کر لاؤ، مجھے توبہ کا طریقہ بتائیں، اس لیے کہ اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ ماں گئی شیخ کے پاس، حضرت سے بہت منت سماجت کی، لیکن حضرت نے فرمایا جو بیٹا صحت میں نہیں سمجھا میں اس کے پاس اب کبھی نہ آؤں گا۔ ماں واپس آئی، 2-3 دن گزر گئے، بولتی کچھ نہیں ہے۔ تو بیٹے نے 1 مرتبہ پوچھا امی کیا ہوا تمہارے شیخ کا، کیوں آتے نہیں ہیں، مجھے توبہ کا طریقہ بتائے، کیوں آتے نہیں ہیں۔ ماں کی آواز بھر آئی، رو پڑی۔ ماں کہنے لگی بیٹا کیا بتاؤں، تو اتنا بدنصیب ہے کہ میرے شیخ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس بچے پر نہ معلوم کیا کیفیت ہوئی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ بچہ بہت رویا اور توتے پھوتے الفاظ میں اللہ سے توبہ کی۔ چند دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں پہنچی حضرت حسن بصری کے پاس، فرمایا حضرت کم سے کم جنازے کی نماز تو پڑھا دیجیے۔ فرمایا شرابی کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، زندگی بھر شراب میں گیا، میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ صبح جنازہ اٹھا اور حضرت تشریف لے آئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنازے کی نماز خود پڑھائی، رات منع کیا، صبح نماز پڑھائی، اور پھر گھر پہ تسلی دینے کے لیے آئے اپنی مریدہ کو۔ تو مریدہ نے پوچھا حضرت آپ تو منع کر رہے تھے، کیسے آئے؟ فرمایا رات میں نے منع کیا، جب میں سویا اللہ کے نبی خواب میں آئے اور فرمایا میرے اس امتی نے وہ توبہ کی ہے کہ اس کے ذریعے سے
اس کے خاندان کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ جاؤ حسن، تم اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، اللہ کے نبی کے حکم پر آیا۔ میری ماں، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ برا ہوتا ہے، آدمی برا نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ، قبیلہ دوس، یہ ابو ہریرہ کا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ان کے قبیلے کے سردار سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور اس کے بعد ابو ہریرہ کو بھی ایمان نصیب ہوا۔ اللہ کے حبیب نے ان کے قبیلے کے سردار سے کہا، جاؤ اپنے قبیلے میں محنت کرو، دین پھیلاؤ، اشاعت دین کرو، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ۔ کچھ وقت کے بعد سردار قبیلہ حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، میرا قبیلہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، ان کے لیے بددعا فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے بددعا تو کیا کرتے، دعا فرمائی۔ الفاظ ہیں نبی کے، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ تو ان کو میرا مطیع اور فرما بردار بنا کر میرے پاس لیا۔ یہ دعا سنی ہے ابو ہریرہ نے، اور دوڑ پڑے اپنے قبیلے کی طرف۔ ابو ہریرہ کا قبیلہ مدینۃ المنورہ سے 6 دن کے فاصلے پر تھا۔ ابو ہریرہ دوڑے ہیں، کسی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ فرمایا میری ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، نبی نے دعا کی ہے میرے قبیلے کے لیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ جو پہنچے ہیں، دروازے کو دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ تو کہا عبد الرحمن، یہ ابو ہریرہ کا نام تھا۔ فرمایا اچھا، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کیا، بعد میں دروازہ کھولا، ملاقات ہوئی بیٹے کی۔ ماں نے کہا بیٹے کیسے آئے؟ فرمایا بس تیری ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا۔ کہنے لگے نہ کوئی بات ہے، کہا نہیں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ تو کہا اچھا جب تو آ ہی گیا ہے تو مجھے وہ کلمہ پڑھا دے جس کو تو نے پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں سمجھ گیا کہ میرے نبی کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے، اور میری ماں کے دل میں یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، میری مائیں، آپ کی شفقتیں، آپ کی ادائیں، آپ کا پیار دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، آپ تعجب کرو گی، 1 مہینے کے سفر پر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئی، واپسی ہوئی مدینے سے، ساتھ میں ام ایمن باندھی ہے۔ اللہ کے نبی 4 سال کے بیٹے ہیں، اور آمینہ ہے، ذوالحلیفہ سے گزرے، اور عقیق سے گزرے، ودان سے گزرے، مقام ابوا پر پہنچے جو مکۃ المکرمہ سے 200 یا 225 کلومیٹر پر ہے۔ وہاں پہنچے، آمینہ بیمار ہو گئی، سانس پھولنے لگا، شام ہو چکی تھی۔ ام ایمن سے کہا رات یہیں ٹھہر جائیں، کل کو چلیں گے۔ ابن ہشام نے پورا واقعہ اپنی تاریخ میں نقل کیا، فرمایا رات میں آمینہ پر بار بار بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اللہ کے حبیب اپنی ماں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، کہہ رہے یا امی، یا امی، او میری ماں، او میری ماں۔ آمینہ کو ہوش آتا، اپنے بیٹے اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھراتے، پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ رات اسی طرح گزر گئی، صبح آفتاب طلوع ہو گیا، ماں کا سانس پھولنے لگا۔ اللہ کے نبی کا سر اپنے ماں کے گود میں ہے، آخری مرتبہ میں ماں نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے نیچے گر گیا۔ آمینہ رخصت ہو گئی دنیا سے۔ قبر کس نے کھودی؟ روایتوں میں کچھ نہیں، کسی نے نہیں لکھا ہے کہ قبر کس نے کھودی۔ یہ ضرور ہے کہ وہاں ابوا نامی بستی 7-8 کلومیٹر دور تھی، کس نے کھودی واللہ عالم، لیکن بہرحال وہیں پر تدفین ہوئی۔ اب اللہ کا نبی حوالے ہو گیا ایک باندی ام ایمن کی۔ آپ اندازہ لگائیں میری ماں، باندی کیا تسلی دے سکتی ہے؟ غلام سے کوئی تسلی ہوتی؟ نوکروں سے کبھی تسلی ہوتی ہے؟ اللہ اپنے آخری پیغمبر کو جو امام الانبیاء ہے، ماں کو قبر میں اتار کر باندی کے حوالے کر رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، انہوں نے ایک سوال یہاں قائم کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تیری حکمت سمجھ میں نہیں آتی کہ تو نے امام الانبیاء کو تنہ تنہا ایک باندی کے حوالے کر دیا اور ماں کو وہیں سلا دیا۔ تجھے ماں کو لینا ہی تھا، مدینے میں لے لیتا، وہاں رشتہ دار موجود تھے نبی کو تسلی دینے والے۔ مکہ میں لے لیتا ان کی روح کو، وہاں تسلی دینے والا پورا ددیحال موجود تھا، دادا تھے، چچا تھے، سارے لوگ تھے، وہاں تو ماں کو اٹھاتا۔
نہ مدینے میں اٹھایا نہ مکے میں اٹھایا، تو نے راستے میں جنگل میں ماں کو اٹھا لیا، تیری حکمت کیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے قلب پر بات القا فرمائی، فرمایا یاد رکھو ولی اللہ، میرے نبی کی ماں کا جنگل میں مر جانا تو مجھے گوارا ہے، حمزہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مجھے گوارا ہے، حسین کی لاش کے ٹکڑے ہونا گوارا ہے، لیکن میرے دین کے ٹکڑے ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے سارے نظارے اس نبی کی امت کو دیے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں کے ٹکڑے ہو جائیں تو ٹکڑے ہو جانے کو پسند کر لینا، لیکن میری شریعت کو ٹوٹنے نہ دینا، تم میری شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بحقی شریف کی روایت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں سفر سے واپس آیا، پانی پلایا، میں نے کہا کہ کون بچی ہوگی؟ عورت نے راز کھولا کہ یہ تمہاری بچی ہے، میں حاملہ تھی، اللہ نے مجھے لڑکی دی، میں کیسے اس کو دفن کر دیتی؟ میں نے اس کو پیار سے پالا، شفقت سے پالا، محبت سے پالا، اس کو اچھے اخلاق میں نے سکھائے، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ اللہ کے حبیب مجھے بڑا غصہ آیا، 2-4 دن تو میں نے صبر کیا، پھر میں نے اپنی بچی کی انگلی پکڑی، میں جنگل کی طرف گیا اور میں نے کھدا تیار کیا۔ میں جب کھدا تیار کر رہا تھا تو میری بیٹی اپنے کپڑے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی، مجھے پوچھتی تھی ابا جی کس کے لیے، ابا جی کس کے لیے؟ اخیر میں مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا یہ تیرے لیے کر رہا ہوں۔ ابا جی میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا بچی بن کر آنا یہی قصور ہے۔ آج بھی امت میں یہ حال ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ناک تیرے ہوتے ہیں۔ آج بھی امت میں یہ حال ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ نہ میری ماں، لڑکی رحمتیں لے کر آتی ہے، برکتیں لے کر آتی ہے۔ اللہ تو اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ نکاح کر لے، آنے والی لڑکی کے صدقے میں خدا اسے مالدار بنا دے گا۔ لڑکیاں تو برکتیں لے کر آتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 2 لڑکیاں دی اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، شریعت سکھائی، اچھے اخلاق بتائے، اور جب وہ بالغہ ہو جائے تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے، اچھا شوہر، اچھا لڑکا تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور یوں فرمایا کہ ایسے ماں باپ جنت میں مجھ سے اتنے قریب رہیں گے جتنی کہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ فرق اتنا ہوگا کہ میں نبی ہوں اس لیے تھوڑا اوپر ہوں گا، وہ میرا امتی ہے اس لیے نیچے ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے لڑکیوں سے متعلق اتنی زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر لڑکیوں کے باب میں مناقب، فضائل ذکر فرمائے، وہ برکتیں لے کر آتی ہے۔ اور میری مائیں سر پر جوتا مارنے والے لڑکے کے مقابلے میں عزت رکھنے والی لڑکی پیاری ہوا کرتی ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ لڑکی کا آنا یہ ہمارے لیے وبال جان، اور لڑکا ہوگا تو نسب چلے گا۔ کبھی لڑکا اتنا بدتینت اور بد اخلاق ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کو جیل میں بٹھاتا ہے۔ ابھی ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو ہمارے علاقے کا واقعہ، کہ لڑکا شراب کا عادی تھا، باپ سے پیسے مانگے، باپ نے نہیں دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے نے 18 سال کی عمر ہے، کالوں کو بلایا، اندر میں ملا ان لڑکوں ان کالوں سے، اور یہ کہا کہ رات میں میں دروازہ کھلا رکھوں گا، تم آ جانا اور میرے ماں باپ کو لوٹ لینا۔ کالے کالے تھے، وہ صرف پیسوں کو لوٹنے پر اب تھوڑے ہی آئیں گے، شراب کے نشے میں چور ہو کر آئے تھے۔ یہ لڑکا اپنے کمرے میں بند کر کے پڑا رہا اور کالے ان کے ماں باپ کو مارتے رہے، یہاں تک کہ ماں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن یہ لڑکا گھر سے نہیں نکلا، اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ ایسے لڑکوں سے عزت رکھنے والی لڑکی اچھی ہوا کرتی ہے، ایسے لڑکوں سے عزت دینے والی لڑکی اچھی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال وہ صحابی فرماتے ہیں کہ کھدا تیار ہو گیا، میں نے کہا تیرا لڑکی بن کر آنا یہی قصور ہے۔ میں نے اس کے بال پکڑے اور زندہ ڈال دیا اور بند کر دیا۔ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم اس کی روح کب پرواز کی ہو۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کبھی آنا، اس وقت میرا دل تیری باتوں سے غمگین ہو گیا ہے۔ ان کو روانہ کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی، تشفی کے کلمات کہے،
اور یہ فرمایا کہ یہ دور جاہلیت کا واقعہ تھا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک آپ کمپیئر کرو، مقابلہ کرو اس دور کا جہاں عورتوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو ساتھ میں زندہ جلا دیتے تھے۔ یہ عرب کا ماحول نہیں، ہندوستان میں بھی تھا، اس کو ہمارے ہندوستان میں ستی کرنا کہتے تھے، زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ عورت کا دنیا میں آنا ظلم تھا، عورتوں کو کوٹھیوں پر بیچا جاتا تھا، عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ عورتیں میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ دور جاہلیت میں بیٹا اپنی ماں کا وارث بنتا تھا اور اپنی ماں سے نوکرانی پنا کروایا کرتا تھا۔ یہ تمہاری ذلتی کا عالم، میرا نبی دنیا میں آیا، تمہیں عزت دی، تمہیں پیار دیا، تمہیں محبت دی، تمہیں بلندگی دی، اور تمہارے مناقب اور فضائل بیان کیے، اور جہاں مردوں کو میراث ملی، عورتوں کے بھی میراث کے مسائل بیان کیے۔ جہاں ایک مکان میں مرد آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہے، ایک اس کی بیوی کو بھی آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیا گیا۔ اس دنیا کے اندر جہاں مرد جو ہے رہ سکتا ہے، عورت کو بھی اپنے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دنیا میں رہنے کا حق دیا۔ اور قدم قدم پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے فضائل، تمہارے مناقب بیان فرمائے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مرض الوفات ہے، آخری دن ہے، چادر اوڑھ کر میرا نبی سویا ہوا ہے، چادر کھول رہا ہے بار بار گھبراہٹ کی وجہ سے، اور کوئی نہ کوئی نصیحت فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ چادر کھولی، ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ الا لا تتخذوا قبری وثنا، اے لوگوں خوب سن لو، میری قبر پر سجدہ نہ کرنا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر پر سجدہ نہ کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر سجدوں کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے، لیکن امت جو ہے وہاں پر سجدہ کرنے کے خطرات تھے، شرک کے خطرات تھے، اس لیے اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ چادر کھولی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور فرمایا اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کیجیے۔ بعض محدثین نے اس سے نوکروں کو مراد لیا اور بعض محدثین نے اس سے عورتوں کو مراد لیا۔ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور میری مائیں تمہیں یاد کرتا ہوا جا رہا ہے کہ عورتوں پر ظلم نہ کرنا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابیہ حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو مارا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کسی بہادر کو مارتا تو پتہ چلتا، بھلا تو نے ایک نازک صنف کو مار کر کیا تو نے جیت لیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا آ گیا؟ جگہ جگہ پر تمہارے فضائل اور تمہارے مناقب کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قدموں کے نیچے جنت بیان فرمائی۔ بعض ضعیف روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا بچی جب بچی ہوتی ہے تو اس کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہوا کرتی ہے، اور بچی جب بری ہوتی ہے تو اس کے سر پر حیا اور عفت کی چادر ہوا کرتی ہے، اور بچی جب عورت اور بیوی بنتی ہے تو اس کے دل میں شوہر کی محبت کے جذبات ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا بچی جب ماں بنتی ہے تو اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوا کرتی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ اتنے فضائل اور مناقب تمہارے بیان فرمائی ہیں، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ان سارے فضائل کو کھولتا جس سے آپ کو پتا چلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر کتنا احسان فرمایا۔ تم کسی کام کی نہیں تھی دنیا میں، تمہاری عزت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا دنیا میں، تمہیں میراث میں کوئی حق نہیں تھا، تمہیں ذلتیوں کے ساتھ دنیا میں رکھا جاتا تھا، تمہیں قبروں میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، تمہیں شوہروں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر تمہیں عزت دلائی، لیکن جن عورتوں کو عزت ملی انہی عورتوں نے اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی فرمانبرداری کو چھوڑ دیا۔ میری مائیں قیامت کے دن عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، حفصہ، زینب اور ام حبیبہ، ام سلمہ، خدیجہ، ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، اور وہ ہمارے گریبان کو پکڑ کر یوں کہیں گے، ہمارے سرتاج نے، ہمارے شوہر نے، فاطمہ کہے گی میرے باپ نے، زینب کہے گی میرے باپ نے،
کلثوم کہے گی میرے باپ نے، رقیہ کہے گی میرے باپ نے تمہارے لیے یہ قربانیاں دی اور تمہارا اتنا مقام بلند کیا تھا، بتاؤ تم نے میرے باپ کی کتنی اتباع کی۔ قیامت کے دن یہ عورتیں جھنجھوڑ کر میری مائیں ہم کو پوچھے گی۔ آج ہم نے مغربی تہذیب کو اتنا اپنایا ہے کہ ہمارے نبی کے طریقوں کو ہم بھول گئے۔ ہمارے معلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب جملہ، میں جگہ جگہ پر اس کو نقل کرتا ہوں، مغرب کا معنی غروب ہو جانا، اور غروب ہونے کے بعد اندھیرا ہوتا ہے۔ فرمایا اندھیروں میں چلو گے تو تھوکنے لگے گی، اور میرا نبی مشرق سے آیا ہے، اور مشرق کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور اجالے میں چلنے پر تھوکنے نہیں لگتی۔ نبی کے پیچھے چلو گے زندگی بنے گی، اور مغرب کی تہذیب پر چلو گے زندگی بگڑے گی۔ یہ علاقہ تو وہ تھا جہاں بہت سادگی تھی، یہ علاقہ تو وہ تھا پالنپور کا اور پالنپور کے اطراف کا جہاں پر دعوت و تبلیغ کے بڑے چرچے تھے، یہ علاقہ وہ تھا جہاں ہمارے اکابر کی محنتیں تھیں، یہ علاقہ وہ تھا جہاں آپ کی کوکھوں سے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، مبلغین نے جنم لیا ہے، دین کے داعیوں نے جنم لیا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی تمہارے کوکھ سے جنم لینے والا آدمی، یہ کبار علماء جو اس سرزمین سے گزرے ہیں یہ سب تمہارے کوکھوں سے جنم لینے والے آدمی۔ یہ علاقہ وہ تھا جہاں انتہائی سادگی تھی۔ گجرات کے اور علاقوں میں لوگ جو ہیں زینت کے دلدادہ ہیں اور تھے پہلے بھی، لیکن یہ علاقہ انتہائی سادہ تھا۔ اس علاقے میں نبی کی سنتیں بہت زیادہ تھی، اس علاقے میں اللہ کے نبی کی اطاعت انتہائی زیادہ تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان علاقوں کے اندر بھی اب وہ زینت، اب وہ مغربی تہذیبیں، اب وہ کلچر جو دین سے دور کرنے والا ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں میں آنے لگا۔ یاد رکھیں میرا نبی یوں کہہ رہا ہے رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورت اللہ قیامت کے دن ان کو بغیر کپڑوں کے سب کے سامنے برہنہ کر دے گا۔ کون عورت ہوگی یہ کون عورت ہوگی؟ محدثین نے اس کے مختلف مطالب بیان فرمائے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے اتنے فٹ کپڑے پہنے جس سے بدن کا ابھار نظر آنے لگا۔ بعضوں نے لکھا ہے اس سے وہ عورتیں مراد ہے جس نے اتنے باریک کپڑے پہنے کہ بدن نظر آنے لگا، اور بعض محدثین نے یہ فرمایا کہ اس سے وہ عورتیں مراد ہے جس نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی، اس لیے کہ شوہر بھی لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس۔ بعض محدثین فرماتے کہ جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شوہر کی دولت سے محروم کر دے گا، جبکہ ہر عورت یہ چاہے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والی عورت کو اپنے شوہر کی دولت سے محروم کر دے گا۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں نے فیشن کے طریق کو اختیار کر کے اپنے گھر سے نکلی ہے، فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری مائیں اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر لاؤ۔ میرا نبی آپ کے لیے بہت رو کر گیا ہے، میرا نبی آپ کے لیے بہت رویا ہے۔ اس کے رونے کا عالم یہ ہے کہ وہ جب حجۃ الوداع میں گیا ہے تو عرفات کا میدان، اور نبی کا حج جولائی میں ہوا تھا، اور عرب میں جولائی میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، اتنی سی گرمی ہمارے وہاں ہے، عرب میں جولائی میں 55 ڈگری گرمی ہوتی ہے، پاؤں جل جاتے ہیں۔ اس شدید گرمی میں میرا نبی عرفات کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے اونٹنی پر بیٹھ کر زوال کے بعد جمع بین الصلاتین کر کے دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھ کر اب جو ظہر کے بعد اس نے رونا شروع کیا، کتنا رویا ہوگا آپ اندازہ لگائیں، کتنا رویا؟ آدھا پونا گھنٹہ؟ نانا، حدیث شریف میں آتا ہے زوال کے بعد سے، نماز کے بعد سے اس نے رونا شروع کیا، غروب آفتاب تک روتا رہا۔ 6 گھنٹے مسلسل رویا ہے، 6 گھنٹے۔ کس کے لیے رویا؟ کیا اس کے صحابہ کے لیے؟ اس کے صحابہ سے متعلق تو قرآن نے ایڈوانس میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے۔ ان کی بیویوں سے متعلق نہ، جہاں نبی رہے گا ان کی بیویاں رہے گی۔ ان کی اولادوں سے متعلق نہ، ان کی اولادوں سے متعلق تو کہہ دیا فاطمہ سیدۃ شباب اہل النساء، اور حسن حسین سے متعلق کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ،
وہ تو سب جنت میں جانے والے. آخر نبی کس کے لیے رویا؟ میری مائیں ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے رویا ہے. جس نبی کی آنسو اتنے بہے ہیں، جو نبی ہمارے لیے اتنا رویا ہے، اس نبی کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس نبی کی اطاعت کو اتاریں، فرمانبرداری کو اتاریں، سادگی کی زندگی کو اپنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، دین کی پابندی کریں، دین کی اشاعت کریں. ہمارے پاس صرف اور صرف ایک عبادت ہے. روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ تو مالداروں پر ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، حج مالداروں پر ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. ایک عبادت ہے نماز کی، روزانہ ایک عبادت. اس میں بھی تمہیں تو چند دن کی چھٹی، اللہ کی طرف سے چند دن کی باقاعدہ تمہیں چھٹی دی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ تم ان دنوں میں نماز نہ پڑھو. اور کرم والے خدا نے احسان یہ فرمایا کہ جب تم پاک ہو جاؤ تو پھر پاک ہونے کے بعد تمہیں دوبارہ قضا کا بھی مکلف نہیں بناتا ہوں، اس لیے کہ تمہاری بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی. اگر میں قضا کا مکلف بناؤں گا تو میری بندیوں تم حرج میں پڑ جاؤ گی، تم ادا کرو گی یا قضا پڑھو گی. کتنا رحم فرمایا تم پر، کتنا ہی زیادہ شفقت کا معاملہ فرمایا. ایسے خدا کی شریعت کو بھولنا نہیں چاہیے. میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. باقاعدہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہارے نام لے کر، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات. اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کر رہا ہے. روزہ رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والی عورتیں، ایمان رکھنے والی عورتیں، اطاعت کرنے والی عورتیں، اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، ذکر کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اب کیا کہہ رہا ہے اللہ آخر میں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت تو مردوں کو ملتی ہے اور وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن ولایت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اے عورتوں، اگر تم بھی ولیہ بننا چاہو تو بن سکتی ہو. مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، حافظات، یہ سب ولیوں کی صفتیں ہیں. تم بھی ولیہ بن سکتی ہو. ولی بننا یہ کسی مفتی کی جاگیر نہیں، کسی شیخ الحدیث کی جاگیر نہیں، کسی مبلغ کی جاگیر نہیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ دارالعلوم میں پڑھانے والا ہی مفتی بن سکتا ہے، اور جو اپنے گھر پر رہنے والے ہو وہ مفتی نہیں بن سکتے. وہ عورتیں دنیا میں گزری ہیں کہ جو اپنے اللہ سے باتیں کیا کرتی تھی. رابعہ بصریہ سلسلہ میں لکھا ہے کہ جب قبر میں اتاری گئی اور فرشتوں نے جب سوال کیا، خواب میں بتایا، انہوں نے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا فرشتے آئے، مجھے پوچھا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا آسمان سے. تو رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ تم آسمان سے یہاں تک آئے اپنے رب کو نہیں بھولے، تو میں 5 فٹ زمین میں اپنے رب کو بھول جاؤں گی؟ کیسا ایمان تھا ان کا. ولیہ آپ بھی بن سکتی ہو. قرآن کریم آپ کی تعریف کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تمہیں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا کرے گا. اس لیے شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرمانبرداری، اولادوں کی تربیت، یہ تمہارے مسئلے ہیں. ان مسائل کو اپنائیں، انشاءاللہ تم ولیہ ہو. تم 5 وقت کی نماز پڑھو اپنے گھر میں. دیکھو تہجد کے تمہیں مکلف نہیں بنائے گئے. اور میں روایت سے استدلال کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سامنے سوتی رہتی تھی، اللہ کے حبیب جب سجدے میں آتے تھے تو میرا پاؤں دبا دیا کرتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. معلوم ہوتا ہے عائشہ سوتی رہتی تھی اور اللہ کے نبی تہجد پڑھتے رہتے تھے. عروہ پوچھتے ہیں خالہ جان اللہ کے نبی کے آنے کا پتہ نہیں چلتا تھا آپ کو سجدے میں کہ پاؤں دبانا پڑا؟ فرمائے بیٹے 2 وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ چراغ کہاں تھا کہ مجھے پتا چلتا کہ نبی آ رہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی بہت لمبی قرات کرتے تھے، میں کہاں اتنی دیر جاگتی رہتی، جیسے میں سو جاتی تھی. فرمایا حضور جب سجدے میں آتے میرا پاؤں دبا دیا کرتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، حضرت سجدہ فرما لیا کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی نے عورتوں کو تہجد کی ترغیب ضرور دی ہے کہ پڑھنا چاہیے. اٹھاؤ میری گھر والیوں کو، حضرت نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا، لیکن زبردستی نہیں فرمائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کی اپنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، گھر کا نظام ہے اور بچوں کی تربیت کے مسائل ہے، پھر شوہر کے مستقل زور اور ظلم ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ان تمام مسائل کے ساتھ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہو،
غیبت سے اپنے آپ کو بچا رہی ہو، حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچا رہی ہو اور تربیت اولاد کر رہی ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی ولی آپ، اور یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے کرنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ولایت نصیب فرمائے، اپنا تقرب نصیب فرمائے، اور حق تعالی اپنے مرنے سے پہلے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اپنی اولادوں کی تربیت کریں، قرآن کی ترغیب دیں، دعوت و تبلیغ کی ترغیب دیں، مدارس کی ترغیب دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے شوہروں کو دعوت و تبلیغ میں بھیجیں، اور خود بھی اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکر کریں۔ نہ معلوم ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری روح کہاں پرواز کر جائے اور ہماری زندگی کی شام کہاں ہو جائے اور کس عالم میں ہماری روح نکل جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خیر کی موت مانگتے رہنا چاہیے، شر کی موت سے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بچنے کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم آثرنا واقدرنا واصلح لنا شأننا کلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیری باندیاں، تیری بندیاں تیرے سامنے اللہ ذلتی کے ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دے، سب کے دامن کو مغفرت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ یقیناً ان تیری بندیوں سے بڑے حقوق کی بنیاد پر، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق، گھریلو ذمہ داری، تیرے حقوق میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ ان کے کوکھوں سے وہ لال پیدا فرما جو مبلغ بنے، جو محدث بنے، جو مفسر بنے، جو دین کا داعی بنے، جو راتوں میں رونے والا بنے، جو امت کے لیے آنسو بہانے والا بنے۔ اے اللہ اپنی اولاد پر رونے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی امت کے لیے رونے والے بہت تھوڑے ہیں۔ مولا ہمیں امت کے لیے رونے والی آنکھیں نصیب فرما، امت کے لیے تڑپنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کی اصلاح فرما دے، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، پوری امت میں ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا اگر تو نے ہمارے مکانوں کو ہدایتوں سے آباد فرما دیا۔ اے اللہ ان سب عورتوں کی اور بھائیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بے نکاح کے نکاح کا انتظام فرما دے، بے اولادوں کی اولاد عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو کینسر کے مرض میں ہیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو فالج، لقوہ، برین ہیمریج میں ہیں اے اللہ انہیں بھی عافیت نصیب فرما، اے اللہ ایسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے سامنے چند قطرے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم